اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میر ظفر اقبال ظفر۔ پروگرام آج اور کل کے ساتھ MZ TV2 یوٹیوب چینل سے میں اکثر بار یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ ویوز کی طرف توجہ نہیں دیتے، ٹاپک کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ میں بھی ابھی تک طفل مکتبی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن ایک عرصہ ہو گیا مجھے بھی میڈیا سے اٹیچ، اور الحمدللہ جتنے بھی تجزیے کیے بہت زیادہ ٹھیک ہوئے۔ کچھ دن پہلے جب امریکن پریزیڈنٹ نے بولے ہونے کے بعد کچھ ہوش میں آتے ہوئے ایک بیان دیا تھا کہ میں جنگ بندی کر رہا ہوں، اور پاکستان کی مداخلت سے پھر جنگ بندی کچھ اور دن ایکسٹینڈ ہوئے، 6 اپریل تک چلی گئی۔ تو دنیا نے شور و غوغا کیا کہ یہ اب امن ہونے والا ہے۔ تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ایک طرف وہ بیان دے رہا ہے یہو کہ چنگیز خان جو ہے وہ اس کا انداز حکمرانی، اس نے اپنا آئیڈیل بتایا کہ دہشت پھیلاؤ، بندوں کو قتل کرو۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ وقفے کے بعد لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مسلمانوں کا، ایران ہو یا مسلمان ہو ایک ہی بات ہے، قتل عام کرنے والا ہے۔ اس آڑ میں اس نے اپنے 15 نکات پاکستان کے لیے ایران کو پیش کیے، میڈیا وار میں ڈس انفارمیشن پھیلاتا رہا، صبح اور بیان، کل اور بیان۔ تو ابھی ریسنٹلی اس نے بیان دیا ہے، ویڈیو اپلوڈ جب ہوگی اس کا ٹائم کا نہیں پتا، 48 آورز دیے ہے کہ آپ کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے اور میں ایران کو دوزخ بنا دوں گا، وہاں پہ آگ برساؤں گا۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی کی جنگ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قہر نازل فرماتا ہے، اور اب وہ اپنے آپ کو دوزخ کا دروغہ سمجھ رہا ہے۔ تو کیا دوزخ کا دروغہ منہ سے آگ نکالتے ایران کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اور مادر کے ساتھ غلط لفظ بول رہا ہوں، اس کے پیچھے جو سوچ کھینچ رہے ہیں، رسی کھینچ رہے ہیں، بدقسمتی سے بعض عرب ممالک ہیں جن کا خیال ہے کہ اگر ایران پر ایٹم بم بھی گرانا پڑے تو گرا دیا جائے۔ مسلم امہ کے ہم اتحاد کے خواہش مند ہیں، لیکن کچھ سچی باتیں کرنا پڑتی ہیں۔ مسلک کی بنیاد ہو یا کچھ بھی اختلاف ہو ایران سے، عرب ممالک جو ہیں وہ اس طرح بھائی چارے کی طرف نہیں آ رہے جس طرح انہیں آنا چاہیے۔ ابھی تک وہ اسرائیل کی مٹھی میں ہے، ابھی تک ٹرمپ کی مٹھی میں ہے۔ اتنے گندے الفاظ ٹرمپ نے بولے، ناظرین جتنے گندے اور گھٹیا الفاظ ٹرمپ نے شہزادہ عبداللہ کے بارے بولے، کوئی غیرت مند مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ ہیں۔ وہ اپنا جنگ کا سارا توان، اپنا خرچہ بھی اربوں سے مانگ رہا ہے۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی دوزخ کے دروغے کی، اور تھمبنیل پر جیسے کہ دیکھا کہ کیا کسی کی بد دعا لگی ہے، تو بعض لوگوں نے شاید سمجھا کو ایران کو بد دعا لگی ہے۔ یہ بد دعا غزہ کے مسلمانوں کی لگی ہے، ٹرمپ کو، نیتن یہو کو۔ اللہ کی ذات نے ایران کی مدد کی ہے، روس کی شکل میں، چائنا کی شکل میں۔ آج میڈیا وار ہو، سوشل میڈیا وار ہو، پرنٹ میڈیا وار ہو، یا جو سائبر وار ہو، اس میں الحمدللہ ابھی تک ایران جیتا ہے۔ تو دوزخ کا دروازہ جو ہے اس کو بد دعا لگ چکی ہے ایران میں آئے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے؟ پاکستان نے، اسرائیل نے ایٹم بم کتنے عرصے سے بنایا ہوا ہے؟ ابھی تک اس نے اعلان نہیں کیا کہ میں ایٹمی طاقت ہوں، ابہام رکھا ہوا ہے، لیکن سب کو پتا ہے اس کے پاس کتنے ایٹمی وار ہیڈز ہیں، وہ بم کتنے ملکوں پر بیک وقت گرا سکتا ہے۔ تو اسی طرح جب انڈیا نے ایٹم بم بنایا تو کتنا عرصہ چھپا کے رکھا، پھر جب اس نے پوکھران میں ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستان، جس پر بہت زیادہ پریشر تھا اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ، ایٹمی پروگرام رول بیک کرو، آپ کا ایٹمی پروگرام پر امن نہیں ہے، ڈپلومیسی ہوتی ہے، تو
پاکستان ایٹم بم کافی عرصے سے بنا لیا ہوا تھا الحمدللہ، اور جب انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا، ساتھ ہی بنیے نے اعلان کیا، وہ بھی دوزخ کا دروگا بن گیا، اس کو بد دعا لگی بعد میں، اس نے اعلان کیا، بیان دیا بڑے تکبر کے ساتھ، بڑی فرعونیت کے ساتھ، کہ یہ عذاب خبری ہمارا ہے، ہم اسے ابھی چند دن میں لے لیں گے۔ پھر فوراً بعد جب پاکستان میں ایٹمی دھماکے کیے تو بڑیے نے بولا رام رام، اس نے بولا کہ مذاکرات کی میز پر کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو یہ دوزخ کا دروگا جو جا رہا ہے خار کی وادی میں، وہاں پہ خارزار اس کے مجرے ہیں، یہ ایک ویڈیو گیم ہوگی جس میں اچانک انشاءاللہ تعالی جو سپاہی ہیں، جو ایرانی مجاہد ہیں، جو مسلم مجاہد ہیں، اچانک چاروں طرف اس کو گھیریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ دوزخ کا دروگا دب دبا کر بھاگے گا، اور یہی آگ اس کی ان کی طرف برسے گی جنہوں نے اس کے پیچھے تیلی لگانے کا کام شروع کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین ساتھ رہیے گا، ہم لوگ آپ کو وہ ویڈیو وہ نہیں روز کی کامیابی، آج ایران نے یہ کر دیا، آج امریکہ نے یہ کر دیا، آج جناب اسرائیل پہ بھیج، ہم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیک پہ حقائق ہیں، جو کچھ تصاویر ہمیں دھندلی دکھائی جا رہی ہے، ہمارا کام ہے آپ کو وہ دکھانا۔ انشاءاللہ مطمئن رہیے، جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیو جہاد ہو رہا ہے، صلیبی جنگ ہے، یہود و حدود اکٹھے ہیں، اور ساتھ اس کے جو کچھ حدیث کے مطابق مسلمان اتحادی بھی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جیت اسلام کی ہوگی، میں ایران کی بات نہیں کر رہا، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔